السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعزیہ کہتے کسے ہیں؟ ہندوستان میں تعزیہ کی شروعات کیسے ہوئی؟ ہم اور آپ جو یہ خرافات دیکھ رہے ہیں، طرح طرح کے تعزیہ نظر آتے ہیں کہ کبھی ہم نے دیکھا کہ مکہ مدینہ کا تعزیہ بنا دیا، کبھی کسی مسجد کے تعزیہ بنا دیا، کبھی کسی صحابی کا نام لکھ کر تعزیہ کی شکل دے دی، اسے تعزیہ کہا جاتا ہے، کبھی گھوڑے کی شکل کو تعزیہ کہا جاتا ہے، یعنی جو من میں آیا اس کو بنا کر اس کا نام تعزیہ دے دیا جاتا ہے۔ لیکن تعزیہ کہتے کسے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں، اور ہندوستان میں تعزیہ کی شروعات ہوئی کیسے؟ ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، تیمور لنگ، جو ترکی جنگجو اور مذہباً شیعہ تھا۔ پورے عالم کو فتح کرنا اس کا خواب تھا۔ فارس، افغانستان اور روس کے کچھ حصے کو فتح کرتے ہوئے 1398 میں یہ ہندوستان آیا اور دہلی میں محمد بن تغلق سے جنگ کر کے فتح حاصل کی اور اپنے آپ کو شہنشاہ اعلان کیا۔ یہ چونکہ مذہباً شیعہ تھا، ہر سال عراق جاتا تھا، کربلا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر کی وہ زیارت کیا کرتا تھا، ہر سال جایا کرتا تھا۔ ایک سال ایسا ہوا کہ وہ نہیں جا سکا بیماری کی وجہ سے، تو درباریوں نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے تمام فنکاروں کو جمع کیا اور اسے لے کر عراق پہنچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے نقل بنانے کا حکم دیا، اور جب وہ نقل بن گیا تو وہاں ہندوستان لایا گیا اور بادشاہ کے دربار میں رکھا گیا اور اس کا نام تعزیہ دیا گیا۔ اس سے پہلے ہندوستان میں یہ تعزیہ اس طریقے سے بنایا گیا، تعزیہ اس طریقے سے پھر بنایا گیا، اس کا نام تعزیہ دیا گیا۔ تو سب سے پہلے یہ جو ہندوستان 800 سال تک تعزیہ کے نام سے واقف نہیں تھا، تعزیہ کے نام سے واقف نہیں تھا، وہ پہلی مرتبہ تعزیہ کے نام سے واقف ہوا۔ اسی طریقے سے اس بادشاہ کے پاس مغلوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھا، اور مغل بادشاہ ہمایوں نے بھی اپنے سپہ سالار بیرم خاں کو 47 تولے کا تعزیہ بنانے کا حکم دیا۔ اس طریقے سے یہ رسم چلتا رہا اور ہندوستان کے طول و عرض میں یہ رسم پھیلتا چلا گیا۔ ہر شخص پھر اس کام کو کرنے لگے، شیعہ سنی مل کر تعزیہ بنانے لگے، اور چند ہی ملک ایسے ہیں کہ جس کے اندر اس رسم کو ابھی باقی رکھا ہے، جاری رکھا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں مناتا۔ اس کا تعلق مذہب اسلام سے ہے ہی نہیں، اسلام سے دور دور تک تعلق نہیں۔ ایسے لوگ جو اس کام کو کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس کو جواب دینا ہوگا۔ محرم کے مہینے میں اس طرح کا خرافات کرنا اور اس رسم کو جاری رکھنا، یہ اسلام اس کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام یہی تھا، ان کی شہادت کیا یہی تھی؟ ان کی شہادت تو یہ تھی کہ دین کبھی مٹنے نہ پائے، اور ہم خود دین کو مٹا رہے ہیں۔ ان کی نماز تو کربلا میں بھی قضا نہیں ہوا، اور ہماری نماز گھروں میں قضا ہو رہی ہے، دکانوں میں قضا ہو رہی ہے، سڑکوں پہ قضا ہو رہی ہے۔ یعنی ہم نماز کو ہر حال میں قضا کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ 10 محرم کو ہم نماز کو قضا کرتے ہیں۔ ہم چلے جاتے ہیں تعزیہ کے ساتھ خرافات مچانے کے لیے، کیا ہماری مسجدیں خالی رہتی ہیں؟ کہتے ہیں کربلا بہت دور ہے، جانا ضرور ہے، لیکن مسجد قریب ہے، وہاں ہم نہیں جاتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، یہ سمجھنے کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اس طریقے سے ہندوستان میں سب سے پہلے مرتبہ تعزیہ کی شروعات ہوئی، اور تعزیہ اسے ہی کہتے ہیں کہ غم کے لیے کسی کے قبر کی نقل کو بنا دیا گیا تاکہ تعزیت اس پر کی جائے، اپنے غم کا اظہار کیا جائے۔ اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ایسے خرافات میں، ایسے بدعات میں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پڑھنے سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔